بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء لازمۃ النداء. یا یہ لازمہ فاعل کا صیغہ لے لے، فعل لے لے، یہ بھی ہو سکتا ہے اسماء لازمۃ النداء. ایسا اسماء جو ندا کے ساتھ لازم ہے، فعل ماضی کا صیغہ. شعر کا معنی دیکھے وَصُلُ بَعْضُ مَا يَخُصُّ بِالنِّدَاءِ لُؤْمَانُ نَوْمَانُ كَذَا وَطَرَدَا. بحث ان اسماء میں ہے جو ندا کے ساتھ خاص ہے، غیر ندا میں استعمال نہیں ہوتے ہیں. جب بھی استعمال ہوتے ہیں وہ منادا ہی واقع ہوتے ہیں. ان اسماء میں سے ایک ہے فولو. فولو کسی مرد کو پکارنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یا فلو. یا رجلو کا معنی ہے یا فلو. فلو کنایہ ہے، رجل ہے. فلو بعض ما یخص بالنداء، بعض وہ اسماء جو مختص بندا ہے ان میں سے بعض کیا فلو ہے. فلو لفظ فلو. لؤمان نومان کذا. لؤمان و نعمان بھی اسی طرح مختص میں ندا ہے، یہ دونوں لفظ بھی مختص میں ندا ہے. وَالتَّوَدَّ فِي صَبِّ الْأُنْثَى وَضْنُ یا خباثی. صب انثیٰ کے لیے تحقیر و تذلیل انثیٰ کرنا مقصود ہو تو وزن خباثی اس کے ساتھ خاص ہے. خواص کے وزن پر ایک صفت استعمال کر لیں گے منادا واقع کر کے، تو اس کے لیے کیا اس کی سب کریں گے، اس کے کیا مذمت و تحقیق کر لیں گے. کس طرح کہیں گے؟ یا خباثی اے خبیث عورت. والامر هكذا من الثلاثی، اسی طرح امر بھی استعمال ہوتا. فعالی کے وزن پر سے امر بھی استعمال ہوتا ہے. اس فعل امر بھی فعالی کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. ثلاثی فعل ثلاثی مجرد سے. وشاع فی سب الذکور فعالو. سب ذکور کے لیے فعالو کا وزن استعمال ہوتا ہے منادا. فعالو کو منادا واقع کرتے ہیں اور اس کو سب ذکور کے لیے استعمال کرتے ہیں. یا فسقو، کوئی فاسق مرد ہو تو کیا کہیں گے؟ یا فسقو. فعالو کے وزن پر ہے. ولا تقس، لیکن یہ فعالو کو اس کے اوپر دوسری مثالوں کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں. سماعی ہے. عرب یہاں پر سب ذکور کے لیے استعمال کیا ہے، جس سے کو اسی حد تک محدود رکھو، اپنی طرف سے مثال بنا کر قیاس نہیں کر سکتے. ہاں وجر فی الشعر فلو. اچھا فلو ہم نے کہا مختص بندا ہے، مختص بندا، لیکن ضرورت شعری کی بنا پر یہ فلو شعر میں مجرور بھی واقع ہوتا گاہی. منادا واقع نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر حرف جر داخل ہو کر اس کو فلو کو کیا کرے گا؟ جر دے دے گا. یہ ضرورت شعری کی وجہ سے صحیح ہے. ہاں جر دیا جاتا ہے شعر میں فلو کو. صحیح. فصل فی اسماء لازمۃ النداء فلا تستعمل فی غیرہ الا للضرورہ. مجھے استعمال نہیں ہوتے ہیں غیر ندا میں مگر ضرورت. ضرورت شعری کی بنا پر، اضطراری حالت کی بنا پر غیر ندا میں استعمال ہو سکتے ہیں، وغیرہ مختص میں کیا ہے؟ ندا. یہ اسماء ان اسماء میں سے ایک فلو ہے للرجلی. فلو یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. فلو رجل کو پکارنا ہو تو کیا کریں گے؟ یا فلو.
وفلت للمرأة، فلت مرأة کے لیے استعمال ہو جاتا، مرأة کے لیے، یا فلت اے عورت، بس یا امرأة یا رجل کے بدلے میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ یا فلت یا فلو. صحیح. اب بعض علماء کے کیا ہے نظریہ یہ ہے کہ یہ فلتو فلو ترخیم ہوا، اصل میں کیا ہے یا فلانو تھا یا فلانتو تھا، اس سے ترخیم کر کے کیا کیا ہم نے فلو اور فلتو بن گیا ہے. فلو یعنی فلانون ہے، فلانو یا فلانو اس کے بدلے میں فلو آ گیا، یا فلانتو کے بدلے میں فلتو آ گیا. بات کا نظریہ یہاں ٹھیک. بعض ما اچھا ملا دے فلو للرجل فلت للمرأة، بعض ما یخص بالنداء، بعض ان اسماء میں سے ہے جو جن کو خاص کر دیا گیا ہے ندا کے ساتھ. ان میں سے بات کیا ہے؟ فلو اور فلا تو ہے. ٹھیک. لؤمان بضم اللام وسکون الحمزہ، لؤمان، لؤمانو، ومل امانو، ومل امو، ان تینوں کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ بمعنی کثیر اللؤم، جس کی آپ کثرت سے ملامت کرتے ہیں، کثرت سے جس کی ملامت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لؤمان. یعنی جس کی ذات بد ہے، ہاں پست انسان ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ لؤمان. ملعمان، ملعم یہ سب انثى سب ذکور ہے، یعنی اس میں اس کے ذریعے آپ اس کی کیا کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں. ہاں. والنومان بفتح النون وسکون الواو، نومان اس کا معنی کیا ہے؟ بمعنی کثیر، کثیر النوم، وہ شخص جس کی کیا ہے؟ نیند زیادہ ہو، اس کو کہیں گے. اچھا یہ لؤمانو، ملعمانو، ملعمو، نومانو، کذا، کذا کا یعنی معنی کیا ہے؟ لؤمانو ملعمان یا تو ماتو کو مبتدا، کذا اس کے لیے خبر، کذا سے مراد ای یخص بالنداء، وہ بھی مختص بنداء ہے. وکذا مکرمان، مکرمان بھی مختص بنداء ہے، لیکن یہ یہاں سب کے لیے نہیں. یہاں وہ اس شخص کو جس کو پکارتے ہیں اس کی سب مقصود یہاں نہیں ہے، بلکہ احترام ہے. مکرمان اس کے مقابلے میں استعمال ہوا یہ. ہاں بذات کے مقابلے میں جو کیا ہے کریم ہو، جو شریف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکرمان. وذالک سماع لا یترد، لیکن یہ جو صیغے استعمال کے یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے. جہاں جہاں عرب نے استعمال کیا وہیں اسی حد تک ہم محدود رکھیں گے. اچھا قیاس نہیں کرے، اس وزن پر جو بھی آئے اس کو آپ کیا ہے استعمال کر لیں ندا کے لیے، ایسی بات نہیں ہے. والطرد وقيس في صب الأنثى استعمال أسماء في النداء على وزن فعاله. اما زیادہ ہے، والطرد بھی زیادہ ہے، شاعہ بلکہ قیاسی ہے، قیاس کیا گیا ہے صب انثى کے لیے. کیا قیاسی ہے؟ زیادہ اور قیاسی کیا؟ اسما کا استعمال نظام میں. وہ اسما کس طرح استعمال کرو گے؟ فعالی کے وزن پر، فعالی کے وزن پر سب انثى کے لیے استعمال کرنا کیا ہے؟ قیاسی ہے. یہ قیاس آ گیا یہاں پر. یا خباثی یا لکاعی، ہاں دیکھیے یہ سب انثى کے لیے ہے. ہاں خبیث عورت ہے، لکا یعنی کمینہ عورت. والامر هكذا ای علی وزن فعال مضطرد مقیس. اسی طرح کیا ہے؟ امر بھی اضطراری و قیاسی ہے. امر بھی کیا ہے؟
یعنی فعالی کے وزن پر معنی امر لگے، اس میں پھر امر، اور امر تو فعالی کے وزن پر نہیں آتا خود امر، بلکہ کیا اس میں فعل امر، اس میں فعل امر مشہور ہے من فعل الثلاثی التام المتصرف. اسی طرح فعالی کے وزن پر فعل امر استعمال کرنا، جو فعل امر استعمال کرنا اس فعل سے جو ثلاثی ہے اور تام ہے اور متصرف ہے. فعل ہونا چاہیے، وہ بھی ثلاثی ہونا چاہیے، تام ہونا چاہیے، ناقص نہ متصرف ہونا چاہیے، جامد نہ ہونا چاہیے. کا نوالی فعالی کے وزن پر نوالی استعمال ہوا جو فعل امر. بس فعالی اچھا سب انسا کے لیے منادا بھی واقع ہوتا ہے، سب انسا کے لیے منادا واقع کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور فعالی کے وزن پر اس میں فعل امر بھی استعمال ہو جاتا ہے. وشاع في سب الذكور استعمال اسماء في النداء على وزن فعل. اما سب الذكور کے لیے زیادہ ہے، اسماء کا استعمال زیادہ ہے ندا میں. وہ اسماء کس طرح استعمال ہوں گے؟ فعلو کے وزن پر، ضم الفاء وفتح العين فعلو. نو یا فسق یا غدر، یا فسق یا غدر. فسق یعنی فاسق، گنہگار، یا غدر مکار. ولا تقس هذا خلافا لابن عسكر، لیکن اس کو قیاس نہیں کرنا، قیاس قرار نہیں دینا، یہ سماعی ہے. فعلو کے وزن پر سب ذکور کے لیے جو استعمال کرتے ہیں منادا، ہاں یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے. وجر في الشعر فلو اضطرارا. اما جر دیا جاتا شعر میں فلو کو، جر دیا گیا ہے شعر میں فلو کو اضطراری حالت کی وجہ سے، گرد شعری کی وجہ سے. کما رخم لیس بمنادا لذلك. اچھا جس طریقے سے وہ اسم جو منادا نہیں ہے اس کو ترخیم کیا جاتا ضرورت شعری کی وجہ سے، اسی طرح فولو کو بھی ضرورت شعری کی وجہ سے غیر ندا میں جر دیا جاتا. اچھا ترخیم کس کی خصوصیات میں سے ہے؟ منادا کی خصوصیت. ترخیم منادا کے ساتھ خاص ہے، غیر منادا میں ترخیم نہیں ہوتا، لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے غیر منادا میں بھی ترخیم ضرورت کی وجہ سے جائز ہے. اسی طرح کیا ہے فلو ضرورت کی وجہ سے غیر ندا میں جر دیا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. جر فی الشعر فلو اضطرارا کما رخم ما لیس بمنادا لذلك یعنی جو ترخیم کیا جاتا ہے جو منادا نہیں ہے اس کو، لذلك یعنی ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، اس طرح کی وجہ سے. اچھا کیوں اذ اختصاص هذه الاسماء بالنداء نظیر اختصاص الترخیم به. یعنی یہ اسماء ندا کے ساتھ خاص ہونا مثل اس کے ہے کہ جیسے ترخیم ندا کے ساتھ خاص ہے. ترخیم کس کے ساتھ خاص ہے؟ ندا. اسی طرح یہ اسماء بھی ندا کے ساتھ خاص ہے. یہ ویسا ہے تو ترخیم ندا کے ساتھ خاص ہے، ضرورت کی وجہ سے غیر ندا میں بھی آ سکتا ہے، تو یہ اسماء بھی ضرورت کی وجہ سے غیر ندا میں مجرور استعمال ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ تشبیہ سمجھ میں آ گئی آنی. ہاں اختصاص هذه الاسماء بالنداء نظیر اختصاص في الترخیم بالنداء. ختم ہو گیا درس، ایک مسئلہ ختم. فصل فی الاستغاثہ. یہ فصل استغاثہ کے بارے میں ہے. استغاثہ کیا ہے؟ اچھا گاہی کسی کو اگر اپنی طرف توجہ دینا ہے تو اس کو پکارتے ہیں، حرف ندا کے ذریعے توجہ دلاتے ہیں. یہ سادہ سا منادا ہے، یہ یا زیدو
اپنی طرف زید کو متوجہ کر دیا آپ نے. ایک دفعہ اسی منادا کو کیا کرتے ہیں، صرف سادہ پکارنا نہیں ہے، بلکہ مدد کے لیے اس کو بلانا ہے، پکارنا ہے، تاکہ آ جائے کہ وہ کیا جس نے پکارا اس کی مدد کے لیے کیا پہنچ جائے، اس کو مشکلات سے نکال دے. ہاں کیا ایسا ہوتا ہے؟ اچھا، اگر کسی کو آپ نے مدد کے لیے پکارا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ کہتے ہیں. استغاثہ یعنی کوئی بیار مددگار ہے اور کوئی مددگار اس کا نہیں ہے، وہ کیا ہے دوسرے کو مدد کے لیے پکارتا ہے، مشکلات سے نکالنے کے لیے. اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ. اچھا، جو شخص مدد کے لیے پکارتا ہے وہ ہے مستغیث، استغاثہ کرنے والا. جس کو پکارا گیا وہ مستغاث بہ ہے، جس کو مدد کے لیے پکارا گیا. جس کے خاطر مدد کے لیے پکارا اس کو کہیں گے کیا؟ مستغاث لا، مستغاث لا یا مستغاث لاجلہ. اچھا، اب یہ استغاثے کے لیے لام لاتے ہیں. لام اول مستغاث کے اول میں لام داخل کر کے لاتے ہیں. اچھا، ایک لام مستغاث لاجلہ ہی کے اوپر بھی آتا ہے. منتہا وہ لام جو مستغاث بہ کے اوپر آئے گا وہ مفتوح ہوگا، اس کو فتحہ دے کر لاتے ہیں. جو مستغاث لہ کے اوپر آئے گا اس کو کسرہ دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا؟ مکسور ہوتا ہے. مثال پکاریں گے ہم کیا؟ یا للمرتضی للمظلوم. ٹھیک ہے، یا لعلی للمظلوم. کوئی علی کو پکارتا ہے مظلوم کی مدد کے لیے. دیکھے گا علی کیا ہے؟ یا اللہ علی، علی مستغاث بہ ہے، اس کے اوپر جو لام ہے وہ مفتوح ہوگا. لا علی، لا علی، لی علی نہیں، لا علی. للمظلوم، للمظلوم کا لام مکسور ہوگا، یہ مستغاث لاجلہ، اے علی آئے مظلوم کی مدد کر. صحیح ہے، بس کیا ہو گیا؟ مستغاث بہ پر جو لام آتا ہے، لام جارہ، وہ مفتوح ہوتا ہے، اس کے اوپر فتح آتا ہے. مستغاث لہ کے اوپر جو لام آتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے. فرق کرنے کے دونوں کے درمیان معنی کے اعتبار سے بھی فرق ہے. یہاں ذکر کرے دونوں کا، دونوں لام جو ہے یہاں معنی کے اعتبار سے بھی فرق ہے. مستغاث لہ پر جو لام ہے وہ لام تعلیل کے لیے ہے، وہ معنی کیا دیتا ہے؟ تعلیل کا معنی دیتا ہے. مستغاث بہ پر جو لام ہے وہ لام اختصاص کا معنی دیتا ہے. کیا معنی دیتا ہے؟ اختصاص کا معنی دیتا ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مستغاث بہ پر جو لام ہے اس کو فتح دیا، مستغاث لہ پر جو لام ہے اس کو کسرہ دے دیا. اصولاً تو یہ لام کیا ہوتا ہے؟ لام ہے جارہ مکسور ہوتا ہے نا. لزید، زید پر لام داخل کرو مکسور ہو جاتا ہے. پھر مستغاث بہ پر جو ہے وہ مفتوح ہوگا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مستغاث بہ بمنزلہ کاف خطاب ہے. مستغاث بہ کیا ہے؟ بمنزلہ کاف خطاب ہے. اچھا دیکھے، یا للمرتضی، یا بمنزلہ عدو ہے، مرتضی بمنزلہ عدو کا کے منزلت پر ہے. کس کے منزلت پر ہے؟ عدو کا.
کاف خطاب کے کاف ضمیر کے منزلت پر ہے، کاف کے منزلت پر ہے. اچھا جو کاف کے منزلت پر ہو، اچھا اگر کاف پر لام آتا تو کس طرح آتا؟ کاف کے اوپر کاف ضمیر کے اوپر کون سا لام آتا ہے؟ مفتوح لکا. تو اب یہ جو کاف کے اوپر لام آتا ہے وہ مفتوح ہوتا، تو کاف کی جگہ پہ جو اسم آئے گا اس کے اوپر جو آئے گا وہ اس کو بھی ہم کہہ دیں گے کیا؟ مفتوح، تاکہ فرق پیدا ہو. صحیح ہے. دیکھیں فصل فی الاستغاثہ اذا استغیث اسم منادن، اگر پکارا جائے ایک اسم کو جو منادا ہے، پکارتے کیوں؟ لِيُخَلِّصَ مِنْ شِدَّةٍ، تاکہ کہ کیا ہے اس کو شدت سے رہائی عطا کرے، نکالے، یعنی کہ جس کو پکارتے وہ اگر کیا کرے شدت سے سختی سے نکالے. او یعین علی دفع مشقت، یا مشقت کو دور کرنے پر مدد دے، مدد کی خاطر یا شدت سے رہائی کیا ہے پانے کی خاطر کسی کو آپ پکارتے ہو، اس اسم مستغاث کو جب استغیث اسم منادہ استغاثہ کیا جائے، مدد کے لیے پکارا جائے ایک اسم مستغاث کو، تو کیا کریں گے؟ خفض اعرابا بلام، اس اسم مستغاث کو، اسم منادا کو جر دیا جائے گا، اعراب کے اعتبار سے جر دیا جائے گا لام کے ذریعے. لام کے ذریعے اس اسم منادا کو کیا کریں گے؟ جر دے دیں گے. اچھا لام کیا ہوگا؟ باللام مفتوحا، رنگالی کی لام مفتوح، جو جر دے گا لام کو مفتوح ہو جائے گا. کیوں مفتوح کر دیا اس کو؟ فرقا بین المستغاث بہ والمستغاث من اجلہ، فرق کرنے کے لیے مستغاث بہ اور مستغاث من اجلہ کے درمیان. ایک مستغاث بہ ہے جس کو آپ مدد کے لیے بلاتے ہو، پکارتے ہو، ایک مستغاث لاجلی جس کے خاطر پکارتے ہو. دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے مستغاث بہ پر جو لام آئے گا اس کو فتحہ دیں گے. یا لل مرتوا، یا لل مرتوا، یہ مرتوا مستغاث بہ ہے، لام کے ذریعے جر دیا، لام مفتوح، یا لل مرتوا. یہ لام کس معنی میں آیا ہے؟ لل مرتضی کا لام کیا کس معنی میں استعمال ہوا؟ جی ابھی بتایا، اختصاص کے لیے آتا. وافتح اللام ايضا مع المستغاث المعطوف على مثله ان کررت یا. اچھا ایک اور مورد میں یہ لام جار مفتوح ہوتا ہے. کہاں؟ اگر کوئی اسم مستغاث بہ پر عطف ہوگا، کوئی اسم اگر مستغاث بہ پر عطف ہوگا. اچھا اس معطوف اسم کے ساتھ اگر یا حرف ندا بھی ذکر ہے تکرار اس کے ساتھ آیا ہے تو اس معطوف کو جو لام داخل، اس معطوف پر جو لام داخل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. مستغاث بہ پر جو اسم عطف ہوگا وہ معطوف کیا ہے اسم پر جو کیا ہے لام ہے وہ بھی ایک صورت میں مفتوح ہوتا ہے. کس صورت میں مفتوح ہوگا؟ معطوف پر جو لام ہے وہ کس صورت میں مفتوح ہوگا؟ اگر یا اس کے ساتھ تکرار ہے یا اس کے ساتھ ذکر ہے تو وہ لام بھی کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. وافتح اللام، اسی طرح فتح دے دو لام کو ایضاً، جس طرح مستغاث بہ پر جو لام تھا اس کو فتح دیا، ایک اور لام کو بھی فتح دو. کس لام کو فتح دینا؟ مع المستغاث، وہ جو مستغاث کے ساتھ آیا ہے اور معطوف ہوا ہے علی مثلہ، اپنے جیسے کسی کا مستغاث کے اوپر. ان کررت یا، اگر وہ معطوف کے ساتھ یا تکرار ہے نہ ہو. یا لقومی و یا لامثال قومی. ہاں یہ دیکھیں
یا لقومی مستغاث ہے ڈائریکٹ. لامثال یہ واو کے ذریعے اس کے اوپر عطف کیا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی یا آ گیا ہے. اور وہ یا لامثال قومی میں بھی جو یا ہے اس کو بھی جو لام ہے اس کو بھی کیا کر دیا ہم نے فتحہ دے دیا. لامثال لامثال عطف ہوا نہیں اس کے اوپر لقومی کے اوپر. صحیح. اے میری قوم پکارتا ہے اپنی قوم کو اے میری قوم. اور میری قوم جیسے دوسرے اقوام ہاں آ جاؤ مدد کرو. لأناس کچھ لوگوں کے لیے آ جاؤ مدد کرو کہ انہوں نے کیا کیا عتوہم فی ازدیاد کہ انہوں نے تجاوز کیا. اچھا کس میں تجاوز کیا؟ فی ازدیاد زیادتی میں. اچھا زیادہ ہونے میں انہوں نے کیا کیا ہے تجاوز کیا. آ جاؤ ان کی خاطر ہاں ان کی خاطر آ جاؤ ہاں مدد کرو میری. صحیح ہے. وفی سوا ذاکا. اچھا اب یہ دو قسم کا لام کے علاوہ دو قسم کا کون سا مستغاث بے پر جو لام ہے مستغاث بے پر جو عطف ہوا تھا اس کے اوپر جو لام ہے ان کے علاوہ دوسرے اقسام لام وفی سوا ذاکا وهو المستغاث من اجلہ. اچھا اب کس کے لام مستغاث من اجلہ کے لام یا معطوف کے لام ہو لیکن معطوف کے ساتھ یا نہ ہو تو اس لام کو کیا کرنا ہوگا بالکسر اعتیا کسرے کے ساتھ لا ہو یعنی اس کو مقصور کر دینا ہوگا. کیا کرنا ہوگا ہاں اس لام کو کسرہ دے دیں گے مبنی پر کسرہ ہوگا. صحیح. نحو تکنفنی الوشاة فازعجونی فیا للناس للواشی المطاعی. صحیح. شاید مثال للواش دیکھیں کسرہ دیا ہم نے. فیا للناس یہ للناس کا لام تو مفتوح ہوگا کیونکہ مستغاث بہ ہے. ناس کیا ہے مستغاث بہ مفتوح ہوگا. للواش کا لام مقصور ہوگا کیونکہ مستغاث لاجلی ہے لاجلی ہے. یہ لیا مجھے سخن چینو نے سخن چین کہتے نا کیا کہتے ہیں فارسی لفظ سخن چین. سخن چین کسے کہتے ہیں ہاں نہ زبان دراز گئی. زبان دراز زمانہ بدتمیز کی بات کرتے ہو یعنی ادھر کی بات ہے ادھر کی بات ہے ادھر کیا کہتے ہیں چغل خور بھی کہتے ہیں سخن چین بھی کہتے ہیں. مجھے گھیر لیا سخن چینیوں نے فازعجونی بس مجھے نکال لیا وہاں سے. سخن چینی مل کر کیا ہے نکال دیا. فیا للناس اے لوگوں مدد کے لیے پکارو مدد کے لیے پہنچ جاؤ. للواشی المطاعی وہ واشی بھی واشی سخنچین کو کہتے ہیں. وشات اس کی جمع ہے. واشی سخنچین وشات اس کی جمع. اے لوگوں میری مدد کر اس سخنچین کی وجہ سے جس کی کیا ہے اطاعت کرتے ہیں لوگ مطاع ہے جس کی کیا ہے اطاعت کرتے ہیں اس کی وجہ سے میری مدد کرنا. ہاں ختم ہو گیا. اچھا یبکیک ناع بعید الدار مغترب یا للکحول ولشبان للعجب. اچھا دیکھیں شاید مثال یا للکحول یہ للکحول کا لام مفتوح ہوگا کیونکہ مستغاث بہ ہے. ولی شبان اس کے اوپر عطف ہوا ہے یہ مقصور ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ یا
تکرار نہیں ہے. للعجب کا لام بھی مقصور ہوگا, یہ بھی مستغاث لاجلہ ہے. اچھا, روتے ہیں, روتا ہے دور والا شخص. اچھا نا, یہ ٹھیک آپ کو رلاتا ہے دور والا شخص جس کا گھر دور ہے اور غربت کشیدہ ہے, وہ رلاتا ہے. اے کہول, کہول ادھیڑ عمر کا انسان کو کہتے ہیں.